اشارہ ہے نا. چلیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین الی یوم الدین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤک ما کان حقہ بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. ہے نجدی عجب کھانے غرانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور حضور اعلیٰ حضرت اس منقبت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. اور اعلیٰ حضرت کی شان ہی نرالی ہے. آپ نے اپنے نعت اور منقبت میں جو جو اشعار کہے ہیں وہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور کہتے ہیں سبحان اللہ، میں یہ واقعہ بھی آپ لوگ کو سناؤں گا، لیکن میرے امام نے اس واقعے کو اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا اتنے پیارے انداز میں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہنے کا اور اپنے خراج جو حضور اعلیٰ حضرت کو بارگاہ غوثیت سے تھا، آپ کہتے ہیں، اور اس شعر میں کیا اعلیٰ حضرت نے ترا اپنایا ہے، کہتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہ جس پہ آپ کا پنجہ مطلب ہاتھ، دست، کہ جس کے سر پر دست ہو وہ دبتا نہیں ہے، اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور نعت کے اسی منقبت کے آخری مقطع میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ ہمیشہ کہتے رہو کہ قادری رقادری کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ آئیے میرے دوستو، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، دونوں عالم کے آقا و مولا، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، آقائے نامدار، مدنی اور مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی کریم سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الغوث تمام ایمان والوں کو، سنیوں کو اللہ تعالی مبارک و مسعود فرمائے۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم تمام لوگ محفل میلاد رسول اور محفل ذکر سرکار غوث اعظم میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی جگہ اور ایسے شہر میں اور ایسے مقدس
پیران پیر کی محفل میں تشریف لائے۔ میرے دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جب تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہو جائیں، تم دو باتوں کے عادی بن جاؤ، تو اللہ کا ارشاد قرآن میں اسی آیت کا دوسرا جز، دوسرا حصہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب تم میں ایمان آ جائے، تم ایمان والے ہو جاؤ، تمہارے دلوں میں ایمان جلوہ گر ہو جائے، اور اس کے بعد اتقوا اللہ، جب تم رب کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اللہ سے ڈرنے لگو، رب کا خوف تمہارے دلوں میں گامزن ہو جائے، خشیت الہی کے عادی بن جاؤ، اللہ آگے فرماتا اسی آیت کا آخری جز، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ چلو، سچائی کا ساتھ دو، سچ کے راستے پر چلو، غلط باتیں نہ کرو، غلط کا ساتھ نہ دو، غلط کے ساتھ مت چلو۔ یہ قرآن ہمیں اعلان کر کے بتاتا ہے، اعلان الہی 1444 سال پہلے پیغمبر اسلام مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں یہ قرآن نازل ہوا، اور آج بھی مسلمانوں کو للکار کر یہ اعلان کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کا ساتھ دیتے رہو۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ سچے کون ہیں؟ ہر انسان کہے گا ہم سچے ہیں، ہر انسان دعویٰ کرے گا میں سچا ہوں، لیکن سچا ہے کون؟ جس کی ضمانت قرآن دے، جس کی ضمانت رب دے، جس کی گواہی خدا دے، سمجھ لو وہ سچا ہے، اس کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ رب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ایسے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے اللہ الصمد، جو ہر چیز سے پاک اور بے نیاز ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز کا امکان، ایسی چیزوں کو ممکن ماننا یہ اسلام میں کفر ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، آئیے سچے کون ہیں؟ سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، انہی سچوں میں ایک سچے کا نام، جن کی سچائی کی بات، جن کے سچ ہونے کی ضمانت رب دیتا ہے، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، اے لوگوں، میں نے جن پر انعام کیا ہے، میں نے جن پر رحمتیں اتاری ہیں، میں نے جن پر برکتیں اتاری ہیں، ان میں نبیوں کی جماعت ہے، ان میں سچوں کی جماعت ہے، ان میں شہیدوں کی جماعت ہے۔ ان سچوں میں سے ایک بندے خدا کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بغداد کے پیرانے پیر ہیں، جو سچوں کے سچے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ انہی کا مبارک و مقدس مہینہ، انہی کے نام نامی یہ مہینہ منسوب ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں کیوں ہے؟ ان کی ذات کیا ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اسی منقبت کے مقطع میں ارشاد فرمایا کہ بلکہ تمام اولیاء اس پوری دنیا میں روئے زمین پر موجود ہیں، کہیں بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں اللہ کا ولی نہ ہو، خدا کا نیک بندہ نہ ہو، ہر جگہ پر اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، پوری روئے زمین پر اگر رسول اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا کہا ہے تو وہ ذات پیران پیر غوث اعظم کی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، ارے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بنیت الطالبین میں سرکار پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، ایک رات میں بستر پر آرام کر رہا تھا، کیا دیکھا یکا ایک میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، میری قسمت جاگ جاتی ہے۔ اور میں بتا دوں میرے دوستو کہ ہمارے پیران پیر کی شان یہ ہے کہ وہ
خواب کی حالت میں نہیں بلکہ ایسے مجلس میں جب آپ اللہ و رسول کا ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے مسلمانوں کہ حضرت علی بن حیدر کی شان یہ ہے کہ اگر آسمان کے کوہ قاف پر کوئی چیٹی چلتی تھی تو یہ اس کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ یکا ایک پیران پیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ پورے مجلس والے چونک گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تقریر فرماتے، تھوڑی دیر ہوتی پھر منبر سے کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ کے تقریر کرتے، تھوڑی دیر ہوتی پھر کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ کیا۔ جب یہ واقعہ کیا تو محفل ختم ہو جاتی ہے، محفل کا اختتام ہو گیا۔ آپ سے حضرت علی بن حیدر سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، آج ہم نے پیران پیر کو ایسے کرتے دیکھا جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی بن حیدر نے کہا جاؤ پیران پیر سے پوچھ لو۔ وہ لوگ جاتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جس نے تمہیں بھیجا ہے اسی سے پوچھ لو۔ وہ پھر پلٹ کے آتے ہیں، پھر حضرت علی بن حیدر سے پوچھا کہ میں پیران پیر کے پاس گیا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی بن حیدر نے کہا کہ پوری دنیا امت کے اولیاء جو آنکھ بند کر کے رسول کا دیدار کرتے ہیں، پیران پیر کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو کھول کر نبی کا دیدار کیا کرتے ہیں، حضور کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ محفل میں جتنی مرتبہ غوث اعظم اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اتنی مرتبہ حضور تشریف لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ جب نبی آ جائے تو امتی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ حضور کے سامنے بیٹھا رہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آقا آ جائے تو غلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، وہ پیران پیر پوری دنیا کے لوگ رسول کا دیدار خواب میں کرتے ہیں، ایک واحد عبد القادر جیلانی کی اس میں ذات پاک ہے جو کھلی ہوئی آنکھوں سے رسول کا دیدار کرتے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بستر پر سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، یکا ایک میری قسمت کا ستارہ بلند ہوا، مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے، میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، میرے آقا نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لائق کوئی خدمت، میرے لائق کوئی کام ہے تو بتا دیجئے۔ پیران پیر نے اپنا یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں رکھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی تجھ سے میرا رب بہت خوش ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوشی یہ ہے واہ 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 واہ، میرا رب تجھے محبوب کرتا ہے اور میں تجھے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، ذکر غوث اعظم، عنایت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے اس مقطع میں کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کے لیے، اپنی سفارش کے لیے، اپنے وسیلے کے لیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، میں کسے لاتا ہوں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے دوستو، وہ پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے نعت منقبت میں سنا۔ میرے دوستو، پیران پیر کی شان یہ ہے کہ مریدی لا تخف کہہ کے غلاموں کو تسلی دی۔
اور حضور سرکار پیران پیر فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے، واہ 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 واہ، میرا سبحان اللہ، مرید ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا نام لیوا ہے، واہ 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 میرا غلام ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، مجھ سے دنیا میں زندہ رہ کر عقیدت و محبت کرتا تھا، سبحان اللہ، میرے نام پر اپنے روزی میں سے جو رب نے اسے دنیا میں رزق دیا اس میں سے کچھ میرے نام پر خرچ کرتا تھا۔ پیرانی پیر فرماتے کہ خدا کی قسم یہ عبد القادر جیلانی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان کو لے کر نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، یہ کون فرما رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، یہ وہ پیرانے پیر ہیں کہ جن کی بات اللہ کے دربار میں ٹالی نہیں جاتی۔ واہ واہ واہ، پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لیوا ہے، واہ واہ، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے عقیدت کرتا ہے، خدا کی قسم میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کی بخشش اور مغفرت نہ کروا دوں۔ میرے دوستو وہ پیرانے پیر ہیں، ان کی ذات خدا کی قسم اتنی بلند و بالا ہے کہ دنیا جب تک قائم ہے کوئی اب غوث اعظم کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوستو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں ولیوں کا، نہیں مانتے ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کی شان و شوکت، ان کے اختیارات و پاور، ان کی طاقت و قوت کو آج بھی لوگ نہیں مانتے، اس دور میں بھی نہیں مانتے تھے۔ ایک واقعہ بتا دوں، اس دور میں کچھ رافضی شیعہ یہ مشہور تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ولایت کا وہ تاج عطا فرمایا ہے کہ آپ پوری دنیا کو، اور سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ جب غوث اعظم کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ غوث اعظم کی جن کو حضور کے کروڑویں نور میں سے ایک حصہ ملا ہو، اس بغداد کے عبد القادر جیلانی کا یہ عالم کہ وہ دنیا کو ایسا دیکھتا ہو جیسے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، اور تو جو سراپا نور ہو، جن کو رب نے نور العلا نور بنا کر دنیا میں بھیجا ہو، اس مدینے والے کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہو؟ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مصطفیٰ، نعرے مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا، ماشاء اللہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ کی فریاد واہ واہ واہ، امتی جو کرے حال زار میں، فریاد سبحان اللہ، امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ کا یہ عالم، تو مدینے والے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو تو اس دور میں بھی معترض سے اعتراض کرنے والے رافضیوں کی ایک ٹولی بنی، لوگوں نے، رافضیوں نے، شیعوں نے مل کر ایک ارادہ بنایا کہ یہ کہتے ہیں غوث اعظم جیسے اپنے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ امتحان لیا جائے، ٹیسٹ کیا جائے، ان کو چیک کیا جائے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو انہوں نے کہا اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ ان میں سے
دو چار لوگ بیٹھے، کا ایک کام کرو، ایک انسان کو مردے کی چارپائی پر جس پہ ہم قبرستان لے جاتے ہیں اس پہ لٹا دو اور لے کر چلو، کہہ دو یہ مر گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اور جب وہ نیت باندھیں گے نماز جنازہ کی، یہ انسان کب اس میں سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا، ہم کہیں گے تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں لیکن سامنے مردہ لیٹا ہے یہ دیکھ نہیں پائے، یہ کیسا تمہارا غوث ہے، کیسا تمہارا پیر ہے، ہم ان کا مذاق بنائیں گے، پورے شہر میں اس کا اعلان کریں گے۔ میرے دوستو، ان رافضیوں نے یہ ارادہ کیا، ایک انسان کو مرا ہوا اس کے اس مردے پر لٹا دیا، اس چارپائی پر لٹا دیا اور بارگاہ غوثیت مآب میں آ گئے، پیرانے پیر کے یہاں لے کر اسے آ گئے، اور آنے کے بعد اس میں کوئی فرضی بھائی بن گیا، کوئی نقلی باپ بن گیا، اور آنے کے بعد پیرانے پیر کی بارگاہ میں آئے، ان کے قدموں پہ گر گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور ہمارا جوان بچہ مر گیا ہے، اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کی نماز جنازہ پیرانے پیر پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو، مجھ سے مت پڑھواؤ۔ اس میں سے پھر ایک بولا حضور میں اس کا بڑا بھائی ہوں، میرے چھوٹے بھائی کی یہ تمنا تھی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے پھر منع فرما دیا، جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ ان لوگوں کو منع کیا کہ جاؤ کہیں اور جا کے نماز پڑھوا لو، لیکن جب نہیں مانے تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے ہو، تم لوگ کی یہی مرضی ہے تو عبد القادر جیلانی پڑھا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اب تمام لوگ پیچھے سب باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ انتظار میں کہ جیسے یہ نیت اللہ اکبر کی کہیں گے ویسے ہمارا آدمی اس میں سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ہم ان کا مذاق بنائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، پیرانے پیر گئے، آپ نے نیت باندھ دی، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی، اب وہ اس میں سے اٹھا نہیں، پیچھے والے سوچنے لگے سو تو نہیں گیا، دوسری باندھ دی پھر بھی نہیں اٹھا، تیسری تکبیر کہہ دی پھر بھی نہیں اٹھا، چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دیا، اب جب پھر نہیں اٹھا تو یہ پیرانے پیر نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے جب چادر کو اٹھا کر دیکھا، کفن کو اٹھا کر دیکھا تو جس کو زندہ لے کر آئے تھے وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ پہلے تو رونا ان کا نقلی تھا، ڈرامہ تھا، چیک کرنا تھا، کسی ولی کے پاور کو ناپنا تھا، لیکن اب یہ رونا اصلی ہو گیا۔ اب پھر بھاگ کے گئے، یا پیرانے پیر سرکار غوث اعظم ہم سے بڑی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی وہ مردہ نہیں زندہ تھا، ہم اس کو آپ کو چیک کرنے کے لیے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے لائے تھے، وہ زندہ تھا، اس چارپائی پر لیٹا ہوا انسان مرا نہیں تھا۔ پیرانے پیر نے مسکرا کر فرمایا تم تو زندے کی نماز تو پڑھائی نہیں، میں نے مردے کی نماز پڑھائی ہے۔ کہنے لگے حضور وہ زندہ تھا۔ میرے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ارے نادانو، تم نے جس وقت اپنے محلے علاقے میں میرے امتحان کے لیے تم نے مشورہ کیا تھا، تم نے مشورہ تیار کیا تھا، تم جمع ہوئے تھے، تم نے ارادہ بنایا تھا، اسی وقت میرے رب نے مجھے خبر عطا فرما دی تھی، رب نے مجھے خبردار کر دیا جاؤ اب عبد القادر جیلانی نے جس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے قبر میں سوائے منکر نکیر کے اب اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اذان غوث اعظم، نعرات غوث اعظم، نعرے غوث اعظم، نعرے غوث اعظم، نعرے غوث اعظم، دیوان اعلی حضرت، دیوان غریب نواز، آجا کا ہندوستان، آجا کا ہندوستان، شان غریب نواز، ایزان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ میرے دوستوں،
واہ تو واہ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. واہ واہ اور واہ شان یہ تو آپ نے مردے کی کہانی سن لی کہ آپ نے ایک زندہ انسان کو مردہ کر دیا، اور آپ نے زندہ بھی بہت کیا، واہ واہ ماشاء اللہ. اور اتنے زندہ کیے کہ بچپنے کے عالم میں عہد طفلی کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا ایک ہی بچہ تھا، اور اولاد کا غم بہت عجیب ہوتا ہے. بے شک. یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ یہ کوئی قصے اور کہانی کی بات نہیں، یہ قرآن ہمیں اللہ کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے لیے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، لیکن تم اس فتنے سے بہت محبت کرتے ہو. یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا اعلان ہے. واہ واہ ایک گڑیا تھی جس کا ایک بچہ تھا، اس کے جینے کا وہی سہارا تھا. اللہ کی مرضی، خدا کی مشیت، رب کی مہربانی، رب کی قدرت کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. بہت روئی، کیونکہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے چلے جانے کے بعد گھر والوں پر وقتی طور پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. ایک ہی اولاد جینے کا سہارا ہے، دنیا میں اس کا بظاہر کوئی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو چل بسا. روتی ہے. اس کے محلے میں سے کسی عورت نے کہا ہے کیوں روتی ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی سہارا تھا بڑھاپے کا، وہ بھی چلا گیا، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اس نے کہا کام کر، عراق میں ایک شہر کا نام بغداد ہے، اس بغداد میں سنا ہے کہ ایک اللہ والے کا گھرانہ ہے، وہاں چلی جا، شاید تیری کچھ سنوائی ہو جائے. میرے دوستو، وہ عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا کر سرکار غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے، جو پیران پیر سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں. آنے کے بعد آپ کے گھر پر، آپ کی خانقاہ میں اپنے بچے کو، جس کو چادر میں لپیٹ رکھا ہے، اس کو رکھ دیتی ہے. آپ باہر آتے ہیں، آپ نے پوچھا ہے بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ اے میری ماں ضعیفہ، رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے، تمہارے یہاں کا بڑا نام میں نے سنا ہے، میں بھی اسی امید کے ساتھ آئی ہوں کہ میری مراد بھی پوری ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس بڑھیا نے کہا یہ میرا اکلوتا جینے کا سہارا تھا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی زندگی مجھے واپس کر دی جائے. حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں، حضور سرکار پیران پیر کے نانا ہیں، آپ بھی ولی کامل ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں. آپ نے کشف کیا، آپ نے رب کے حضور کشف فرمایا، اور فرمانے کے بعد آپ نے کہا کہ اے بڑھیا، اے میری ماں ضعیفہ، یہ ممکن نہیں ہے، اس بچے کی موت ہو چکی ہے، یہ مر چکا ہے، اب مرنے کے بعد میں اسے زندگی نہیں دے سکتا ہوں، میں اسے زندہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کی زندگی اسے واپس نہیں کر پاؤں گا. تو لے جا اور اسے کسی قبرستان میں دفن کر دے، اس کی جان اس کے جسم سے نکل چکی ہے. میرے پیارے دوستو، وہ عورت رونے لگی، کہتی ہے میں بڑی امید کے ساتھ آئی تھی کہ آپ میری امیدوں کو پورا کریں گے، لیکن آپ نے بھی وہی جواب دیا جو زمانے نے دیا ہے. آپ میں اور لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ لوگوں نے بھی یہی کہا اے بڑھیا، اب یہ بچہ تیرا مر چکا ہے، زندہ نہیں ہوگا، اسے لے جا کے قبرستان میں دفن کر دے. بات تو انہوں نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی یہی جواب دیا ہے. میرے دوستو، وہ عورت روتے بلکتے اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے. اب کہتی ہے چلو، اب تو کوئی سہارا نہیں بچا، اب اللہ سے کہیں گے، اللہ جو ہوگا وہ بہتر کرے گا. میرے پیارے دوستو، وہ جیسے ہی آپ کے نانا سرکار غوث اعظم کے دروازے کے باہر نکلی، اتنے میں حضور غوث اعظم دروازے سے داخل ہوئے. دیکھا ایک عورت ہے
جس کے ہاتھ میں بچہ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، وہ رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری ماں کیا ہو گیا؟ وہ کہتی ہے بیٹا تم کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا میرے رونے کا سبب مت پوچھو، میرے رونے کا معاملہ مت جانو، اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا دروازے کے اندر آ جاؤ۔ وہ بڑھیا پھر واپس آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تم رونے کی وجہ بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ اس ضعیفہ نے بچے کو زمین پر رکھ دیا اور خود بیٹھ جاتی ہے، نڈھال ہو چکی ہے، کمزور ہو گئی ہے، کئی دن ہو گئے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، کیونکہ جس کے جینے کا سہارا چلا گیا اس کی زندگی کی جینے کی آس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو وہ بڑھیا آخر میں کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ میرا اکلوتا بچہ تھا، میرے جینے کا سہارا تھا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہاں کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے محلے میں آپ کے نانا کا بڑا نام سنا تھا، یہ خدا کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ مردے کو بھی زندگی عطا کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو دنیا کے لوگوں نے دیا۔ پیران پیر سرکار غوث اعظم نے پوچھا میرے نانا نے کیا کہا؟ بڑھیا نے کہا انہوں نے بھی کہا اسے لے جا کے قبرستان میں دفنا دو، قبر میں دفن کر دو، اب اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیر سرکار غوث اعظم نے کہا مسلمانوں یہ بات کان کھول کر سنو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے تو اسے زندہ نہیں کیا، لیکن تو روتی کیوں ہے؟ ارے جس بچے کو تم مردہ سمجھ رہی ہے یہ تیرا بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ بڑھیا نے کہا ارے میں نے اس کو 3 دن سے اپنی گود میں لے کر گھوم رہی ہوں، اس کے جسم میں جان نہیں ہے، مر گیا ہے۔ پیران پیر نے فرمایا ہے میری ماں وہ دنیا کے لوگوں نے مردہ کہہ دیا، ارے جسے عبد القادر نے زندہ کہہ دیا اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، پیران پیر نے فرمایا یقین نہیں کپڑا ہٹا کے دیکھ۔ اس ضعیفہ نے بڑھیا نے یہ سمجھ چکی تھی کہ میری زندگی کی نشانی، میری زندگی کی آس ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو کتابوں میں لکھا گیا اور آج بھی موجود ہے کہ جب پیران پیر نے کہا کپڑا اٹھا کے دیکھو، بڑھیا نے، ضعیفہ نے، عورت نے کپڑے کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ جس لاش کو وہ 3 دن سے لے کر گھوم رہی تھی اب بلکہ وہ لاش نہیں ہے، وہ زندہ صحیح سلامت ایک بچہ ہے۔ تبھی تو تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ پکارا کسی نے اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم، ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم۔ میرے دوستو وہ پیران پیر کی شان ہے جو مردوں کو زندگی بھی عطا کرتے ہیں۔ ہم ان کے نام پر جمع ہوئے، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے غلام ہیں، اور یقیناً یاد رکھیے کہ ہم جن سے لو لگائے ہیں، جن سے ہماری عقیدت ہے، یقیناً قبر میں، حشر میں، ہر جگہ وہ ہماری شفاعت کرائیں گے۔ میرے دوستو پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مرید نے پوچھا بڑی پیاری بات، کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم آپ کے چاہنے والوں میں، آپ سے محبت کرنے والوں میں، آپ سے عقیدت اور الفت کرنے والوں میں نمازی ہیں، حاجی ہیں، غازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، یہ بھی آپ کو مانتے، آپ کو چاہتے، آپ سے عقیدت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے ماننے والوں میں خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، جن کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، جن کے کردار بھی اچھے نہیں ہیں، جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔
آپ کے ماننے والوں میں اچھے بھی ہیں، آپ کے ماننے میں والوں میں برے بھی ہیں۔ پیران پیر مسکرائے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جو حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، قرآن پڑھنے والے، اچھے کام کرنے والے، وہ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، اور جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، جو گناہ میں ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ پیران پیر، اور شان ایسی میرے دوستو کہ آپ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کا یقین رکھو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ غوث اعظم کو جہاں سے پکارو گے آپ کی مدد وہیں آئے گی، جہاں سے پیران پیر کو آواز لگاؤ گے وہی آئے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سے پکارے وہ نہ سنیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ایک بار اللہ والوں کی شان تو بڑی نرالی ہے، خیر ایک بار اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا عبد القادر جیلانی، آج شام کو میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، شام کو آ جاؤں گا۔ اب وہ خادم جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا وہ سننا آتا، وہ اٹھ کے گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آج ہی شام کو میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، آ جاؤں گا۔ وہ بھی چلا گیا۔ اب اسی آنے اور جانے میں 70 لوگ آئے، 70 لوگوں نے آپ کو دعوت دی، کھانے کی، اپنے گھر بلایا، دعوت دی۔ آپ نے ان 70 لوگوں کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اب وہ جو خادم تھا اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، وہ سوچنے لگا کہ سرکار 70 جگہ ایک ہی ٹائم، ایک ہی وقت پر، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انسان 70 جگہ دعوت میں چلا جائے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ نے سب کی دعوت قبول کر لی۔ یہ نہیں کہا کہ میں آج میں کہیں اور ہوں دعوت میں تو میں آپ کے یہاں نہیں آ پاؤں گا، جو آیا اس نے دعوت دی، آپ نے قبول کر لی۔ اب وہ خادم بڑا پریشان کہ اگر حضور نہیں گئے تو بڑی پریشانی۔ تو اس نے جو ہے پیران پیر سے پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی بارگاہ میں 70 لوگ آئے اور آپ نے سب کی دعوت کو قبول فرما لیا، تو 70 آدمی کیا ایک آدمی تو دعوت میں جا نہیں سکتا؟ ایک ٹائم میں آپ 2 آدمی کی یہاں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کریں گے، 3 آدمی کی یہاں، اس سے بھی زیادہ کر لے 4 آدمی، 5 آدمی، اس سے زیادہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ حضور سرکار غوث اعظم مسکرائے اور فرمایا کہ تو اس چکر میں اسی وقت سے پڑا ہوا ہے کہ میں 70 آدمی کے یہاں دعوت میں کیسے جاؤں گا؟ کہا یا پیران پیر مان گیا آپ کو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو خادم ہوتے ہیں نا گھر کے منہ لگے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا حضور آپ نے جو میرے دل کی بات کہہ دی، میں اسی فراق میں تھا، اور جب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ 70 آدمی کیا کیسے جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، وہ آیا، آپ نے کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ خانقاہ میں سامنے درخت یعنی پیڑ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں جب کہوں گا تو درخت کی طرف نگاہ کرنا، آنکھ بند کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا جیسا حکم۔ آپ نے 2 منٹ کے بعد فرمایا کہ نگاہ، نظر درخت پیڑ کی طرف کر، اور اس کے بعد فرمایا آنکھ کو بند کر دے۔ آنکھ کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم نے فرمایا آنکھ کھول۔ اس نے آنکھ کھولا تو جب درخت پر اس کی نگاہ گئی تو وہ ہو گیا بے ہوش۔ اب عجیب، باقی اور جو تھے دربان، جھاڑو لگانے والے، صفائی کرنے والے، وہ اور چکر میں کہ اس کو کیا ہو گیا، آنکھ بند کھولا بے ہوش۔ ہوش میں آیا، وہ باہر گیا، اس کے ساتھیوں نے پوچھا ارے میاں کیا ہوا، تم بے ہوش کیسے ہو گئے؟
کیا تم نے سوال کر لیا؟ اس نے کہا میں نے پیرانے پیر سے یہی پوچھا، یا شیخ آپ نے 70 لوگوں کی دعوت قبول کی، ان کے یہاں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آنکھیں کھول، نظر درخت کی طرف کر دے، میں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کر، میں نے بند کر دی، پھر کہا کھول، کھولا تو میرے ہوش فاختہ ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں دیکھتا ہوں کہ درخت کے جتنے پتے ہیں ان سارے پتوں پر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اذان غوث اعظم، شان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، اذان صدیق اکبر۔ میرے دوستو، وہ کہنے لگا جو پیرانے پیر سرکار غوث اعظم درختوں کے پتوں پر تشریف رکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ارے وہ غوث اعظم 70 آدمی کے دعوت میں نہیں جا سکتے۔ وہ پیرانے پیر کی شان ہے جن کی ہم آج مجلس منا رہے، جن کی یاد میں بیٹھے ہوئے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی یاد یا ان سے محبت، ان سے الفت، ان سے عقیدت ہمیں دنیا میں کام نہیں آتی، بلکہ آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو پیرانے پیر سرکار غوث اعظم کے نام کا ایک توشہ ہی بنا دیا کہ جب تمہارا کام دنیا کی کسی مشینری، کسی عدالت یا دنیا کی طاقتوں سے نہ بنتا ہو تو ایک مرتبہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں یہ نذرانہ دے کر بھی کہہ دو انشاءاللہ جو کام کہیں سے نہیں حل ہوگا وہ پیرانے پیر کی بارگاہ سے ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وہ پیرانے پیر، اور یہ خالی اپنوں کو نہیں دیتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، یہی پنجاب ہے، یہی پنجاب کی سرزمین ہے۔ اسی پنجاب کی سرزمین پر ایک شخص تھا راجہ رنجیت سنگھ، جس نے پنجاب پر حکمرانی کی۔ یہ غریب نواز کے دور میں بھی تھا۔ حضور عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب آپ نے سنجر سے چل کر اور یہ ایران عراق ہوتے ہوئے، اس وقت یہ ملک بٹا نہیں تھا، منقسم نہیں ہوا تھا، ہندوستان پاکستان اور یہ پورا ایک تھا۔ آپ پاکستان ہوتے ہوئے جب یہ راستہ طے کر رہے تھے، آپ نے پنجاب میں اپنا خیمہ لگایا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اپنے ساتھیوں سے کہا یہیں ٹھہر جاؤ، اس کے بعد یہاں رکنے کے بعد پھر چلیں گے۔ یہ وہی راجہ رنجیت سنگھ ہے۔ جب اس نے سنا کہ یہ بابا جب سے آئے ہیں لوگوں کا جھکاؤ ان کی طرف ہو گیا ہے، لوگوں کے رجحان ان کی طرف ہو گئے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی راجہ نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو بلا کر کوئی مشورہ دو، کوئی بات بتاؤ کہ جس سے اس بابا کو روکا جا سکے، جن کا نام معین الدین حسن عالم پناہ ہے، جن کا نام غریب نواز ہے، جن کا نام خواجہ خواجگاہ ہے۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک مشورہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک کام کرو، ان کی دعوت لو اور کھانے میں زہر ملا دو، یہ کھائیں گے مر جائیں گے، نہ ان یہ رہیں گے نہ ان کا مشن آگے بڑھ پائے گا۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، وہی راجہ ہے رنجیت سنگھ جس کو یہ مشورہ پسند آ گیا۔ اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو بھیجا غریب نواز کے خیمے میں، غریب نواز کے قافلے کے پاس، اور کہا جاؤ یہ کہہ دو کہ آج شام کو میرے راجہ کے محل میں تم سب کی دعوت ہے۔ یہ اس کے وزیر اور سپاہی جاتے ہیں، غریب نواز سے کہتے ہیں اے بابا آج شام کو میرے راجہ کے یہاں تمہاری دعوت ہے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا، لیکن میرے پیارے دوستو اسی راجہ کی جو بڑھیا ماں تھی، اس ماں نے یہ سارا پروگرام سن لیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا اے بیٹے رنجیت یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے راجپوتوں کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم کسی آئے ہوئے
مہمان پر ظلم کرے. ہم مہمان کو سمان دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, لیکن ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. لیکن جب انسان کے دماغ پر شیطان غالب آ جائے تو پھر وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے, وہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے. اس نے کہا بڑھیا تم اپنی نصیحت میری ماں اپنے پاس رکھ, میں راجا ہوں, میرا فیصلہ چلے گا, میرا حکم مانا جائے گا. بڑھیا بیچاری خاموش ہو گئی, ضعیفہ ہے, بری ہے, کیا کر سکتی ہے. لیکن اس کو بھی غریب نواز سے عقیدت تھی. اس نے چوری چھپ کے اپنے ایک بھروسے مند آدمی کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد کہا ان بابا کو جا کر کہہ دیں کہ بابا آپ دعوت نہ کھائیں, آپ دعوت میں نہ آئیں, اس لیے کہ میرے بیٹے کے پروگرام میں, میرے بیٹے کے دماغ میں شیطان گھس چکا ہے, اس نے ایسا پروگرام بنایا ہے. میرے دوستو, وہ بڑھیا نے غریب نواز کے قافلے میں, خیمے میں ایک آدمی بھیجا, اور اس نے آ کر کہا اے بابا خدا کے واسطے آج شام کو آپ کو جو دعوت راجا کے محل میں ملی ہے آپ وہاں نہ جائیے گا, اس لیے کہ وہاں آپ کے کھانے کا انتظام نہیں کیا گیا ہے بلکہ آپ کے موت کا انتظام کیا گیا ہے, اس لیے آپ خدا کے واسطے نہ آئیے گا. میرے دوستو, وہ کہہ کر اتنا چلا آتا ہے. شام کا وقت ہوا, راجا کے محل کو سجا دیا گیا ہے, چاروں طرف اچھی لائٹیں, اچھے ڈیکوریشن کیے گئے ہیں کہ آج کسی کی موت ہونے والی ہے, آج کسی کے مشن کو ختم کر دیا جائے گا. میرے دوستو, لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ طے شدہ وقت پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ راجا رنجیت سنگھ کے محل میں داخل ہوتے ہیں. آپ میں پہنچے, اور اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں, آپ کے سامنے تمام لوگوں نے جے جے کار کیا, دسترخوان لگا دیا گیا, آپ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے ساتھی بھی بیٹھ جاتے ہیں. ادھر راجا خوش ہے, اس کے تمام ساتھی خوش ہیں کہ ابھی جیسے ہی ان کے منہ میں کھانے کا نوالا جائے گا ان کے حلق سے وہ کھانا باہر آ جائے گا, اس لیے کہ ہم نے ان کے کھانے میں کچھ اور ملا دیا ہے. میرے دوستو, حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ معین بے کساں نے دسترخوان کے سامنے جو کھانا آپ کے رکھا گیا, آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب تک میں نہ کھاؤں اس سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھائے گا, اس سے پہلے کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا. آپ کے سامنے کھانے کو پیش کیا گیا, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے ہی کھانے کے نوالے کو اٹھایا, اس رب نے اس نوالے میں زبان دے دی, وہ کھانا بولنے لگا اے معین الدین حسن عالم پناہ, اس کھانے کو مت کھانا, اس میں آپ کے لیے زہر ملا دیا گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ ولیوں کی شان ہے کہ وہ چیزیں بھی ان کے سامنے بول دیتی ہیں جن میں زبان نہیں ہوتی, جن کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ان کے اندر بھی رب زبان دے دیتا ہے, وہ بھی بولنے لگتے ہیں. وہی راجا رنجیت سنگھ ہے, اسی کا دور ہے, اسی کا زمانہ ہے. سرزمین پنجاب کی ہے, جگہ پنجاب ہے. میرے دوستو, دو پڑوسی آپس میں رہتے تھے. میرے رسول نے فرمایا اگر تمہارے بغل میں تمہارا پڑوسی ہے, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, مسلمان ہو یا نہ ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو, اس لیے کہ تمہارے دکھ سکھ میں وہی کام آئے گا, باقی سب بعد میں آئیں گے, پہلے وہ آئے گا. اس لیے میرے رسول نے فرمایا, مدینے کی گلیوں میں, مکہ میں اعلان فرمایا نبی نے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. میرے دوستو, پنجاب میں دو لوگ رہتے تھے, ایک سونار ہے جو سونے کا کام کرتا ہے, ایک مسلمان ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, اس کے جسم پہ اسلامی لباس ہے. لیکن میرے دوستو, اس کی نیت بدل جاتی ہے, اس کی نیت بدل جاتی ہے, اور نیت بدلی بھی تو کیسی بدلی, اتنی گندی نیت, اس پر بھی شیطان غالب ہو گیا, کیونکہ شیطان بہت بڑا مکار ہے, اور اتنا بڑا مکار ہے کہ اس نے پیرانے پیر کو دھوکہ دیا. اب سوچئے, شیطان کی یہ خاصیت ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کا رتبہ بھی اس بات سے بیان فرمایا
میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان ہمارے سامنے اللہ بن کر آ سکتا ہے لیکن کبھی رسول اللہ بن کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ بن کر بندے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن رسول اللہ بن کر کبھی امتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، شیطان بہت بڑا مکار۔ بے شک ایک مرتبہ پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود اپنی کتاب، ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اور دھوپ ہے تیز، اللہ اللہ، اچانک سایہ ہو گیا، بے شک بادل آ گئے آسمان پہ اور اس بادل سے یہ آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی اب تم عبادت کے لیے مکلف نہیں ہو، یعنی تم نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہاتف غیبی سے آسمانوں سے آواز آنا کہ عبد القادر جیلانی تم ابھی عبادت کے لیے مکلف نہیں ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے پر عبادت معاف ہو جائے جو فرض ہے۔ واہ واہ، آپ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ افسوس میں پڑ گئے، آپ نے سوچا کہ یہ تو ہو نہ ہو شیطان ہے جو مجھے بہکانے کے لیے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے نانا جان مدینے کے تاجدار پر یہ احکام عبادت معاف نہیں ہوئے جو سراپا نور العلا نور ہے، جو خدا کے محبوب ہیں، جو خدا کے رسول ہیں، تو مجھ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے شیطان مردود، تجھے مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ شیطان بولا اے عبد القادر جیلانی تمہیں تمہارے علم نے بچا دیا، نہیں آج میں تمہیں گمراہ کر دیتا۔ اب آپ نے فرمایا کہ پھر تو مجھے گمراہ کر رہا ہے، پھر مجھے تو بھٹکا رہا ہے۔ شیطان نے کہا وہ کیسے؟ پیرانے پوری فرماتے ہیں ارے بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو گئے، شیطان تو خود علم والا تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، تو خود گمراہ ہو گیا۔ مجھے میرے علم نے، میرے تعلیم نے نہیں بچایا بلکہ رب کے فضل اور اس کی رحمت نے بچایا ہے۔ وہ شیطان بڑا مردود ہے، وہ جب کسی پر غالب آتا ہے تو اچھے اور برے کی تمیز انسان بھول جاتا ہے۔ جب کسی پر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو پھر اچھائی اور برائی وہ سب بھول جاتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے جو میں کرتا ہوں وہی اچھا ہے، باقی سب برے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہی اچھا ہے۔ میرے دوستو، تو دو پڑوسی تھے، ایک مسلمان شکل و صورت سے شباہت سے سب سے مسلمان، ایک ہندو غیر مسلم۔ دونوں پڑوسی ہیں، دونوں میں اچھے تعلقات ہیں، اچھا آنا جانا ہے، لیکن جو غیر مسلم کی عورت ہے، بیوی ہے، یہ بڑی سنائے کی عورت، بڑی پاک دامن نیک دامن تھی۔ یہ مسلمان تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، یہ اس کی جستجو میں رہتا۔ ایک مرتبہ بیچارے یہ میاں بیوی اپنے سسرال جا رہے تھے، جنگل سے جا کر گزرنا تھا، یہ مسلمان پہنچتا ہے، گھوڑا لے کر پہنچا۔ ارے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سسرال جا رہے ہیں۔ کہا اپنی، وہ عورت بولی ہم اپنی ماں کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، میں مختصر میں عرض کر دوں، وہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آدمی نے اس کے شوہر کا، اس کے پتی کا قتل کر دیا، تلوار نکالی، اس کی گردن مار دی، اور مارنے کے بعد اس کو گھوڑے سے اتار دیا۔ اس کی بیوی کو لے کر جانے لگا، اس کی بیوی گھوڑے سے گر جاتی ہے، عورت اپنی عزت بچاتی ہے۔ میرے دوستو، جب وہ بھاگی اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ پیچھے سے چلا۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، اس کو اچانک یکا ایک یہ بات یاد آتی ہے کہ میں اپنے محلے میں تھی، میں اپنے گاؤں میں تھی، اپنے شہر میں تھی،
تھی میں نے مسلمان عورتوں سے یہ سنا تھا کہ جب تم پر مصیبت آ جائے، تم پر پریشانی آ جائے اور بظاہر تمہیں اس پریشانی اور مصیبت میں کوئی مدد کرنے والا نہ ملے تو تم بغداد کی طرف منہ کر کے پیران پیر کو پکار لینا، جہاں سے ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے پیران پیر مدد کر دیتے ہیں۔ وہ عورت، اس کا اسلام سے رشتہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا کلمے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ تصور، اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے بغداد کی طرف رخ کیا، پیران پیر کے شہر کی طرف اشارہ کیا اور کہتی عبد القادر جیلانی، میرا دامن تو اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے، میرا تعلق تو ایمان سے نہیں ہے، میرا تعلق تو کلمے سے نہیں ہے، لیکن آج میری عزت کا معاملہ ہے، خدایا میری عزت کی حفاظت کیجئے، میری عزت بچائیے۔ وہ عورت یہ کہتی ہے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے۔ میرے دوستو، وہ کیا دیکھتی ہے کہ یکایک اسی جنگل میں جہاں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی، وہاں سے یکایک ایک شیر ظاہر ہوتا ہے، ایک شیر نکلتا ہے، جس شیر نے اس مسلمان جس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اس کو چیر پھاڑ کے الگ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کی جان لے لی۔ عورت نے جب دیکھا کہ یہ مر چکا ہے، جانور نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اب یہ زندہ نہیں ہے، وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر کو اس نے مار دیا، چلو شوہر کو تلاش کرتی ہوں۔ میرے دوستو، وہ عورت اپنے شوہر کی تلاش میں جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ادھر سے عورت جا رہی ہے اور ادھر سے اس کا شوہر چلا آ رہا ہے، جس کی گردن سر سے جدا ہو گئی ہے، جس کا سر جسم سے جدا ہو چکا ہے، جو مر گیا تھا تھوڑی دیر پہلے، جسے تلواروں سے کاٹ دیا گیا ہو، وہ زندہ ہو کر واپس آ رہا ہے۔ بی بی نے دیکھا، بڑے اچنبے اور حیرت میں چلی گئی، اس نے کہا تمہیں یہ کس نے زندہ کر دیا؟ ارے میرے نگاہوں کے سامنے تمہیں تلوار سے تمہارے گردن کو کاٹ دیا تھا، سر کو تمہارے جسم سے جدا کر دیا تھا، یہ تم زندہ کیسے ہو گئے؟ شوہر نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عزت بچ گئی، تم پاک دامن ہو؟ اس نے کہا میں ویسے ہی ہوں جیسے تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کیسے ہو گیا؟ اس عورت نے کہا پہلے آپ بتاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو مر چکا تھا، میری زندگی کی لیلا اس دنیا کی سماپت ہو گئی تھی، میں مر چکا تھا، میرے جسم سے سر الگ ہو گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا آیا، جس کے چہرے پر نورانیت ہے، جس کا چہرہ نور سے معمور ہے، اس نے میرے سر کو گردن سے لگا دیا اور کہہ دیا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ رب نے مجھے زندگی دے دی۔ جب میں زندہ ہوا تو پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہنے لگے جس کو تیری بیوی نے بغداد سے پکارا میں وہی عبد القادر جیلانی ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر غوث اعظم، شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، نعرے حیدری۔ میرے دوستوں، وہی پیران پیر سرکار غوث اعظم ہیں جن کی شان بڑی بلند و بالا ہے، بہت شان کے مالک ہیں۔ ان کی ذات والا صفات بہت بڑی ہے، جتنی ان کی تعریف، ان کی مدح و سرائی، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائے اتنے ہی کم ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جب تک دنیا میں رہو ایمان پر رہو اور بزرگوں سے عقیدت و محبت قائم و دائم رکھو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہی الفت، یہی محبت، یہی عقیدت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور جتنے بھی لوگ آپ آئے بیٹھے اعلیٰ حضرت کے فتاوے کے مطابق آپ سب لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ میرے امام نے فرمایا کہ ہر مہینے کی، یہ خالی اسی مہینے کی نہیں، یہ تو یہ مہینہ خاص ہے ربیع الغوث، ماہ ربیع الغوث کا
ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جن کی جو حیثیت ہو، کیونکہ اسلام نے حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں رکھا. بے شک بے شک. اگر آپ مالدار ہیں تب آپ پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ پر معاف ہے. آپ پر زکوٰۃ اور حج نہیں ہے. تو اسلام نے حیثیت ہونے کے بعد ہی اس پر قانون نافذ کیے ہیں. تو جتنی آپ کی حیثیت ہو، ہر 11 تاریخ کو پیران پیر کے نام سے، بڑے پیر کے نام سے فاتحہ کرائیں، ان کی بارگاہ میں اپنا مدعا، اپنا معاملہ پیش کرے. حضور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مشکل سے مشکل کام جو دنیا میں آپ کے اٹکے ہوئے ہوں گے، نہ ہوتے ہوں گے، یا جن کاموں سے آپ نا امید ہو گئے ہوں گے، یہ کام اب دنیا کے اسباب سے ہونے والے نہیں ہیں. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عہد کر لو، ارادہ کر لو کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یا پیران پیر آپ کے نام سے میں مجھ سے جو ہو سکے گا میں آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کروں گا. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو جن کاموں سے نا امید ہو گئے ہو، اللہ پیران پیر کے صدقے میں اس کام کو بھی بنا دے گا. لہذا یہ وظیفہ بنا لو کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کریں گے، آپ کو یاد کریں گے، آپ کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے صدقے میں ہماری جو کامیابی ہے، ہمارے جو کام ہیں، معاملات ہیں، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالی جتنے بھی لوگ اس محفل میں آئے، ہم تمام لوگوں کی حاضری اللہ قبول فرمائے، اور اس محفل ذکر سرکار غوث اعظم کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمان